الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو اس مہینے کی مناسبت سے خاص طور سے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور تازہ ہو جاتی ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کی حیثیت ایک مسلمان کی زندگی میں کیا ہے، اس کا اندازہ اتنی بات سے کر لیا جائے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام لانا چاہے، مسلمان ہونا چاہے، اور اگر وہ صرف اتنا کہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے، اور اتنا ہی پڑھے تو وہ ادارہ اسلام میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پورا کلمہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا اور دل سے اس کو تسلیم نہیں کرتا، تب تک وہ مسلمان صاحب ایمان نہیں کہلائے گا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کی حیثیت ہے اسلام میں کہ فقط اللہ کو ماننے والا، بھئی اللہ کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، اور مختلف مذاہب والے وہ کسی بڑی ذات کے قائل ضرور ہیں، بے شک وہ اس کا نام بھگوان رکھیں، کوئی ایشور رکھ دیں، کوئی اور رکھ دیں، لیکن وہ مانتے ہیں کہ کوئی ذات ہے، اللہ نہیں کہتے۔ تو کوئی ایک خدا کی ذات کو ماننے میں تو اور مذاہب والے بھی شریک ہیں، اسی لیے بندہ لا الہ الا اللہ کہنے سے ہرگز مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پورا کلمہ زبان سے بھی کہے اور دل سے اس کو تسلیم بھی کرے کہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتنی پیاری ہے، اتنی مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی کچھ غیر مسلم ایسے تھے جو باوجود اسلام نہ لانے کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت اور محبت کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ غیر مسلم تھے، کافر تھے، لیکن اس زمانے میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور ایسا ہر زمانے میں ہوتا چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ اس دور میں بھی غیر مسلم جن کو ہم نان بلیورز کہتے ہیں، ان کے اندر ایسے لوگ ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، بعض ان میں شاعر ہیں کہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات گرامی کے اوپر اشعار کہے اور ان کی تعریف میں جملے کہے۔ یہ ہے نا کمال شخصیت کا، وہی اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں، اپنوں نے محبت نہیں کرنی، اپنوں نے تعریف نہیں کرنی، تو ان کا تو ایمان ہی کامل نہیں ہوگا۔ مسلمان کی بات تو چھوڑ دیں، غیر مسلم کلمہ نہ پڑھ سکے، کچھ وجوہات ہوں گی، لیکن باوجود غیر مسلم ہونے کے انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور ان کی پیاری شخصیت اور ان کی ذات گرامی اور ان کی زندگی کے مقاصد کو تسلیم کیا ہے۔ اس میں اس اپنی بات کی دلیل اور سپورٹ میں اس کتاب کا ذکر کروں گا جو عالمی شہرت یافتہ کتاب ہے
اکثر مسلمانوں کو اس کا پتہ ہے. کتاب کا نام ہے دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دا ورلڈ. کیا مطلب؟ کہ دنیا کی وہ 100 شخصیات جنہوں نے دنیا پر اپنا اثر چھوڑا، انفلوئنس چھوڑا. تو یہ نام چونکہ لمبا ہے تو ان شارٹ اس کو نا دی 100 کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہ بک مشہور ہے، مائیکل جے ہارٹ لکھنے والا، عیسائی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب بات تو واضح ہے، عیسائی ہے تو ظاہری سی بات ہے اس نے جب لوگوں کی لسٹ بنائی تو لسٹ میں اس نے ترتیب دی باقاعدہ، یعنی 100ویں نمبر پر کون ہے، 99 پہ کون ہے، پھر 50ویں نمبر پہ کون ہے، 30ویں پر کون ہے، 15 نمبر پہ کون ہے، 5ویں پہ کون ہے، چوتھے پہ، تیسرے پہ، دوسرے پہ، اور پہلے نمبر پہ کون ہے. اب جب آپ نے کتاب کا اتنا تعارف سن لیا کہ لکھنے والا عیسائی ہے تو کیا دل میں ذہن میں بات آتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے بھئی پہلے نمبر پہ وہ اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو رکھے گا. لیکن یہی اس کتاب کی ایک یونیک بات ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ خود عیسائی ہے لیکن اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے. اور ایک سائنٹسٹ ہے آئزک آئنسٹائن، اس کو اس نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے. اور پہلے نمبر پر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. یہ ہے نا محبت، یہ ہے نا شخصیت، کہ کافر بھی جو ہے وہ تعریف کرنے پر اور ان کی شخصیت کو ماننے پر مجبور ہو جائے. چنانچہ جب یہ کتاب لکھی، جو کہ بہت قدیم کتاب ہے، نیٹ پہ مل جاتی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، PDF فارم میں آج کل آ چکی ہے. تو چونکہ یہ بہت کئی سال پہلے لکھی گئی تھی، تو جب یہ بندہ عیسائی خود زندہ تھا تو اس وقت یعنی بہت زیادہ عیسائیوں کے اندر غم و غصہ آیا اس بات کا کہ بھی اس کو اپنے نبی کو نمبر 1 پہ کرنا چاہیے تھا. اب جو لوگ چیزوں کو اوپر سے دیکھتے ہیں، سطحی نظر سے دیکھتے ہیں نا، گہرائی میں نہیں جاتے، تو بعض کا اصل بات تک پہنچ نہیں پاتے. چنانچہ ایک تقریب تھی عیسائیوں کی اور یہ مائیکل جے ہارٹ بھی وہاں پہنچا ہوا تھا. تو لوگوں نے دیکھا یہ آ گیا، اس نے کتاب لکھی ہے، تو لوگوں نے اس کو گھیر لیا. اور مطلب یہ تھا کہ آج اس کو مزہ چکھائیں گے کہ اس نے کیا غلط حرکت کی ہے کہ اپنے پیغمبر کو تیسرے نمبر پر اور دوسرے مذہب والے کو، یعنی اسلام کے جو پیغمبر اسلام ہے، ان کو نمبر 1 پہ کر دیا، آج کو مزہ چکھاتے ہیں. تو اس نے جب دیکھا نا کہ لوگ ذرا زیادہ سنجیدہ ہو رہے ہیں، جذباتی ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا پہلے آپ میری بات توجہ سے سن لیں کہ میں نے یہ حرکت کی ہے تو کیوں کی، آخر کوئی وجہ ہی ہوگی پیچھے. انہوں نے کہا بتائیں. اس نے کہا دیکھو اس کتاب میں جو میں نے 100 شخصیات کو لیا اور ان کو میں نے ترتیب دی، تو ترتیب میں نے اپنی مرضی اور چاہت کے مطابق نہیں دی کہ مثلا اس کو 100ویں نمبر پہ پھینک دو، اس کو 50واں نمبر دے دو، اس کو تیسرا دے دو، اس کو دوسرا. نہیں، میں نے اس کتاب کے لکھنے میں اپنی تحقیق کا ایک کرائیٹیریا مقرر کیا، ایک معیار مقرر کیا. اس شخصیت کے بارے میں جو کی پوائنٹس ہیں وہ میں نے سوچا کہ یہ چیزیں میں ان کی دیکھوں گا. مثلا ایک شخص ہے، جب وہ زندہ تھا تو اس کا تاثر اپنے علاقے تک محدود تھا، اور جب وہ مر گیا تو اس کے بعد کوئی نام لینے والا بھی نہیں تھا. یہ ایک معیار ہے. اس کے برعکس ایک ایسی شخصیت کہ جس کو لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی مانا اور بعد میں بھی مانتے چلے آ رہے ہیں، اس کا نمبر یقیناً اوپر آتا ہے. اسی طرح زندگی میں ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے، جیسے شادی ہونا، آگے اولاد ہونا، تو اس سے انسان کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ ایک معیار رکھا اور کچھ معیارات بتائے کہ میں نے ان معیارات کے اوپر، اس کسوٹی کے اوپر ان 100 ناموں کو جب رکھا تو ترتیب خود بخود بنتی چلی گئی. کہنے کا جس بات پر آپ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، میرے لیے بھی سب سے زیادہ مشکل ڈیسیژن یہی تھا، کیونکہ میں عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں. لہٰذا میرا دل اور میرے جذبات یہی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پر لے آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 2 پہ کر دو. تو کہنے لگے اس میں نے بہت وقت لگایا، بہت ریسرچ کی، بہت تحقیق کی. لیکن جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا تو وہ چونکہ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے جا چکے ہیں، اور عیسائیوں میں بھی ایک طبقہ ہے جو اس عقیدے کا قائل ہے کہ وہ دوبارہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور پھر آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور پھر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے،
اور پھر مسلمانوں کو حفاظت کا طریقہ بتائیں گے کہ کیسے چھپنا ہے ان سے. پھر یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے, اور اس کے بعد پھر وہ نکاح کریں گے, اللہ ان کو 2 بیٹے دیں گے, اس کے بعد ان کی وفات ہوگی. تو کہنے لگا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو, ان کے مقاصد کو اور ان کے ارد گرد والے لوگوں کو اور سب احوال کو دیکھا, تو مجھے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ابھی کام باقی. جیسے آپ نے دیکھا نا اکثر اسکولوں میں, کالجز, یونیورسٹیز کے اندر سال پورا ہو جاتا ہے اور کتاب کا سلیبس ابھی باقی ہوتا ہے. تو ٹیچر اکثر کہتا ہے معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو پوری کتاب پڑھانی تھی لیکن وقت ہی نہیں بچا, لہٰذا وہ کورس جو ہے وہ انفنشڈ رہ جاتا ہے, انکمپلیٹ رہ جاتا ہے. تو اس طرح بعض شخصیات کا کام دنیا میں انکمپلیٹ رہ جاتا ہے کہ بہت سارے پروجیکٹ ابھی کرنے تھے, بس زندگی نے وفا نہ کی, جانا پڑا. لیکن اس کے برعکس کہتے ہیں جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے مقاصد تھے وہ آپ کی زندگی میں مکمل ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی ایک بڑی جماعت آپ کی زندگی میں موجود تھی جو جانشار تھے, اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ جماعت بڑھتی 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 آج تک بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کبھی نیٹ پہ سرچ کریں نا which is the fastest growing religion of the world, تو آپ کو دین اسلام لکھا ہے نا. تو مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اوریجن کیا تھا, سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ ایک پیاری شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے دین اسلام کی دعوت کا آغاز کیا. کوئی اگر یہ دعوے کرے کہ جی نہیں دنیا سے تو مسلمان ختم ہو رہے ہیں, لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں, کوئی عیسائی ہو رہا ہے, کوئی یہودی ہو رہا ہے, تو ایک بڑی موٹی اور سادہ دلیل سن لیجئے کہ دنیا میں جو چرچ ہے نا, اکثر چرچ بک چکے ہیں, اور جو باقی رہ گئے وہ بکنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ جاتا ہی کوئی نہیں. ان کے ہاں تو 5 وقت نماز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, لہٰذا وہ لوگ سیٹرڈیز کو جاتے ہیں ہفتے میں 1 مرتبہ, اور وہ بھی اب ان کی نیکسٹ جنریشن نے تقریباً جانا چھوڑ دیا. یہ آپ میری بات کو باقاعدہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ریسرچ کر کے دیکھ لیں. ہمارے حضرت نے تو بتایا, یہ تب کی بات ہے جب 70s 80s کے اندر ہمارے صاحب امریکہ گئے, تو کہنے کہ وہاں ہمیں مسجد بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ارد گرد پتہ کرتے اکثر کوئی چرچ بک رہا ہوتا تھا, اور وہ چرچ والے بڑی خوشی کے ساتھ مسلمانوں کو چرچ بھیج دیتے ہیں, بعض کا رعایتی قیمت پہ بھیج دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دس از دا ہاؤس آف گاڈ, یہاں عبادت ہوتی تھی جس درجے میں بھی ہوتی تھی, اب ہم یہ کسی کو دے دیں, کوئی کلب بنا دے, کوئی شراب نوشی شروع ہو جائے, غلط کام شروع ہو جائے, اس سے اچھا مسلمانوں کو دے دو. مسلمان اپنی عبادت گاہ کا بڑا ادب کرتے ہیں, حتیٰ کہ گندا جوتا بھی اندر نہیں لے کے آتے. تو یہ عیسائیوں کے دل میں بھی بات ہے. تو ایک دلیل کہ پوری دنیا کے اندر عیسائیت کم ہو رہی ہے, اور خود عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو آنے کے بعد صلیب کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیں گے, جس کو دیکھ کے جتنے عیسائی دنیا میں باقی ہیں وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. دوسری دلیل دیکھیں کہ حرم کعبہ اور حرم مدینہ یہ مسلمانوں کے 2 مراکز ہیں. ایک میں بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے, ایک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. تو ان دونوں کو اگر آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو یہ بہت چھوٹی مساجد تھیں. مسجد نبی تو بالکل ہی چھوٹی ہے اور گارے مٹی سے بنائی گئی تھی, اور یہ مستقل اس کی توسیع کی جا رہی ہے. تو توسیع کسی چیز کی کیوں کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ ہو گئے. آپ سیٹلائٹ امیجز دیکھ لیجئے گا سرچ کرتے ہوئے نا, حرم مدینہ کے اور حرم کعبہ کی سیٹلائٹ پکچرز دیکھ لیجئے گا کہ 1970s میں کیا تھی, 80s میں کیا تھی, 2000 میں کیا تھی, اور آج اس وقت جو اس کا سیٹلائٹ ویو ہے وہ کیا ہے, کتنا ایکسپینڈ کر چکا ہے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حج کے موقع پر آپ کو حرم بیت اللہ کے اندر کوئی کنارہ, کوئی جگہ خالی نظر آئے. حج کے اندر ایک عمل ہے طواف زیارت, اور یہ وہ عبادت ہے جو سب حاجیوں نے ایک ہی رات اکٹھے کرنی ہے. اب وہ 5 لاکھ ہوں, 50 لاکھ ہوں یا 5 کروڑ ہوں, سب نے حرم میں آ کر ایک ہی رات میں طواف کرنا ہوتا ہے. عموماً رات کی تصویر آپ دیکھتے ہیں حرم کی, جس میں مطاف بھی بھرا ہوا ہے, گیلریز بھی بھری ہوئی ہیں, چھت بھی بھری ہوئی ہے, حتیٰ کہ باہر جو روڈز ہیں وہاں بھی بندے ہیں. یہ عموماً اسی طواف زیارت کی جو رات ہوتی ہے نا اس کی پکچر لی جاتی ہے.
اور دیکھ کے لگتا ہے کہ اب اس میں تو مزید ایک بندہ جانے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا پھر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، پھر توسیع کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ دین اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور دین اسلام کو لانے والے کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں نے یہ معیار دیکھا، اس معیار کے اوپر جب میں نے، اس سٹینڈرڈ کے اوپر جب میں نے ان 100 ناموں کو رکھنا شروع کیا تو ترتیب خود بخود لگتی چلی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام تیسرے نمبر پر آ گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی غیر مسلموں نے عقیدت کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مسلمانوں پر بہت حقوقات ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج میں اگر یہ بات کہہ دوں تو یہ غلط نہیں ہوگی، نہ اس میں مبالغہ ہوگا، کہ آج کے مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل نہیں ہے۔ بالکل غلط بات نہیں میں کہہ رہا، آج کے مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چلے مکمل کہہ دیتا ہوں، مکمل تعارف حاصل نہیں ہے۔ یعنی دیندار، نیک، نمازی، دروشی پڑھنے والے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تعارف حاصل نہیں۔ ہاں ہمیں شخصیت کا ایک پہلو پتہ ہے، اور عموماً ربیع الاول کے مہینے میں مختلف جگہ تقاریر ہوتی ہیں، علماء جو بیان کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی شخصیت کا ایک پہلو دکھاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل زندگی ہے وہ سیرت کی کتابوں کے اندر ہے۔ میں اس لیے اکثر دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ خود سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا میں جو وفات ہوئی اس کا تمام تر جو ایک سین ہے، ایک جو واقعات ہیں تفصیلی جزوی، وہ آپ کو پڑھنے کو ملیں گے، تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا پورا تعارف ملے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کبھی اس میری بات کو چیک کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اکٹھا کریں، چلے میں چھوٹے بچوں کی بات نہیں کرتا، بڑے بچے، بالغ بچے، سمجھدار، ان کو اکٹھا کریں اور ان کو کہیں بھی آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کے اوپر کچھ کلام کریں، کچھ پوائنٹس بتائیں۔ تو آپ دیکھیے وہ کتنے پوائنٹس بتائے گا، آدھا منٹ، 1 منٹ، 2 منٹ، اس کے بعد خاموش۔ کیوں؟ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تعارف ہی نہیں ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ آج کل جو تربیت ہے نا وہ میڈیا کر رہا ہے، چونکہ ہر بندے کے پاس اسکرین ہے، ہر بچے کے پاس اسکرین ہے، تو آپ اسی بچے سے جس سے بھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پوچھا تھا، آپ اس کو بتاؤ اچھا سپر مین کون ہے، وہ تقریر کرنی شروع کرے گا، چپ ہی نہیں کرے گا۔ آپ پوچھیں بیٹ مین کون ہے، اسپائڈر مین کون ہے، وہ کہانیاں سنانی شروع کرے گا، آپ حیران رہ جائیں گے، چپ ہی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ان کریکٹرز کو اس نے دیکھا ہے، ان کریکٹرز کی تمام تفصیلات، ان کے کارنامے اس کو پتہ ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان، میں نیک مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ اللہ کی عبادت تو بڑے شوق سے کر لیتا ہے، اور کسی درجے میں اس کو ضرورت بھی ہوتی ہے رزق کی، صحت کی اور چیزوں کی، تو وہ اللہ کی طرف سجدہ بھی کرتا ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھنے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تعارف نہیں جانتے۔ بڑی اس کی ضرورت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو دیکھا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص، میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک شخص نے آپ کے لیے بہت قربانی دی، بہت قربانی دی، آپ کو پتہ چلے کہ جی وہ بارڈر پہ لڑائی ہو گئی تھی اور ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے جو ہے نا آخری ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور دشمن کو جو ہے بھگا دیا۔ اگر وہ نہ بھگاتے تو دشمن ہمارے شہروں میں گھس جاتے ہیں، لیکن اس لڑائی کے اندر ہمارے کئی جوان شہید ہو گئے۔ کس مشقت سے انہوں نے لڑا، کس بہادری سے لڑا، کتنا گولہ بارود برسایا، کیسے دشمن کے دان کھٹے کیے۔ چونکہ آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ کو ان فوجیوں کے ناموں کا بھی نہیں پتا۔ ایک بندے کی جان چلی گئی اور آپ کو اس کا تعارف بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ میں نے صرف مثال سمجھانے کے لیے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں اور جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو مشقت امت کے لیے اٹھائی ہے، اس کے بعد جو امت کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، جو محبت کی ہے، اگلا حصہ مرنے کے بعد جب ہم مر جائیں گے اور آخرت میں پیش ہوں گے، جو خیر خواہی، محبت،
شفاعت وہاں ہوگی ہمیں اس کا بھی اندازہ نہیں. یعنی ساتھ دینے کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے نا. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بہت اچھا پروفیسر ہو, بہت قابل پروفیسر ہو, اور اس کو ہو کہ بھی میں ایک ٹیچ کر رہا ہوں یونیورسٹی میں, تو میں نے اپنے رزق کو حلال کرنا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے بریف کرتا ہے, کلاس کو سمجھاتا ہے, پڑھاتا ہے. اسی دوران جو بیک بینچرز ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں, خوش گپیاں لگا رہے ہیں, ڈرائنگز کر رہے ہیں, ٹیچر کی بات کو دھیان سے نہیں سن رہے. ٹیچر کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے, نہ اندھا ہوتا ہے نہ بہرا ہوتا ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن پتہ کیا سوچتا ہے, اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. سال بعد پیپر ہوگا یا سیمسٹر کے بعد ایگزام ہوگا تو ان کو ان کے کیے کی سزا مل جائے گی. میرا کام تھا پڑھا دینا, پڑھانے کے بعد وما علینا الا البلاغ, وہ نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس سے پوچھیں کہ جی یہ لڑکے آپ کی کلاس کے فیل ہو گئے, تو جی میں نے تو بالکل ایمانداری سے پڑھایا, میں نے تو پورا ٹائم دیا, میں نے تو ذرا بھی اپنے یعنی پڑھانے میں غفلت نہیں کی. ایک دن بارش تھی, طوفان تھا, کلاس میں صرف 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن میں نے چھٹی نہیں کی, میں نے ان 2 لڑکوں کو بھی آگے پڑھا دیا. یہ ایک اچھے ٹیچر کا حال ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ اللہ کا قرآن پہنچا دیا, اپنی مبارک احادیث کے ذریعے اس کو سمجھا دیا, اس کی تفسیر کر دی, پریکٹیکلی عمل کر کے عبادات کر کے دکھا دی. اس کے باوجود جو نہ ماننے والے تھے ان کے لیے اتنا غم کیا, اتنا غم کیا, اتنا غم کیا کہ اللہ رب العزت نے 1-2 نہیں کئی آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اسلام نہیں لائیں گے تو ان کے غم میں کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. یہ اللہ کو کہنا پڑا, یعنی بھیجنے والے اللہ ہیں, اور اللہ یہ فرما رہے گویا آپ تو اپنا حق ادا کر چکے ہیں, اگر وہ نہیں مان رہے پھر بھی تو اس کا کیا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ختم کر لیں؟ اللہ اکبر. ماں بھی بچے کی خیرخواہی نا ایک حد تک کرتی ہے, ایک حد کے بعد نہ پھر وہ بھی برا بھلا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے نہیں سننا نہ سن, جب اب تیرا نقصان ہوگا نا تجھے پتہ چل جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم تھا اور سجدوں میں جو لمبی دعائیں تھیں, کیا وہ مسلمانوں کے لیے تھی؟ بھئی الحمدللہ مسلمان تو صحابہ مسلمان تھے, جانثار تھے, ایک ادا ظاہراً بھی اور باطنی اداؤں کی بھی, جیسے اخلاقیات ان کی بھی کوشش کرتے تھے کاپی کرنے کی, تو وہ تو ایک راستے پہ چڑھ چکے تھے. یہ غم تھا ان کفار کے لیے, اللہ اکبر, کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے. اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے اندر تبلیغ فرما رہے ہیں, جا کے بازاروں گلیوں میں ان کو سمجھا رہے ہیں, اور عین اس وقت جب آپ سمجھا رہے ہیں کوئی مٹی پھینکتا ہے. اللہ, میں بس وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا, ادب ہے, لیکن آپ سوچ لیں, گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, دھکے دیتے ہیں, تھپڑ مارتے ہیں. اللہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے سے نہیں رکتے. آپ نے فرما سکتے بھی میں نے تو دعوت دے دی, اب تم نہیں مانتے, ٹھیک ہے تمہاری مرضی. نہیں, میں نے کہا نا ایک ماں کو اتنا غم نہیں ہو سکتا اپنے اولاد کے لیے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے غم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بہت زیادہ ہیں ہم پر, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اکثر ہم مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق نہیں معلوم. مثلا یہ سوال آپ اچانک کسی مسلمان سے کریں کہ بھی اللہ کے حقوق تو واضح ہیں کہ بھی اللہ کی عبادت کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں؟ آپ اس سے کبھی پوچھ لیں تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ ہاں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہو سکتے ہیں. بہت ہوا نا وہ جواب دے گا دروشی پڑھ لیں, کہ بس یہی حقوق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کہ ہم بیٹھ کے ایک تسبیح دروشی پڑھ لیں. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا بھی علم نہیں ہے. اسی لیے آج اس فقیر نے ارادہ کیا کہ ربیع الاول کے مہینے کی برکت سے ہم انشاءاللہ سیرت کے اوپر جو سیریز ہے اس کا آغاز کرتے ہیں, اور اسی کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی احوال معلوم ہو سکیں. اور یاد رکھیں کہ جب کسی شخصیت کے تفصیلی احوال پتہ چلتے ہیں نا, تبھی آپ کو دل سے محبت ہوتی ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ کتنی قربانیاں دی ہیں. قربانیوں کا نام تو سنا ہے ہم نے, لیکن وہ قربانیاں تھی کیا,
کبھی تصور بھی کیا اس کا؟ تو وہ ان واقعات کے ساتھ، ان مستند واقعات کے ساتھ انشاءاللہ اس سیریز کو ہم لے کر چلیں گے اللہ کی توفیق سے۔ آج جو سمجھ لیں پہلا ٹاپک ہے اور بڑا اہم ہے، وہ ہے ایک عقیدہ، اور وہ عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ اس کا بھی تعارف اکثر مسلمانوں کو نہیں ہے، یا زیادہ سے زیادہ نام سنا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور آج اس کو سیاسی طور پر اس کے خلاف پروپیگنڈا سٹارٹ ہو چکا ہے، اور جو غیر ہیں، جو اس زمانے کے بڑے دشمن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور مسلمانوں کے بھی، دین اسلام کے بھی، وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس لفظ کو بگاڑ دیں عقیدہ ختم نبوت، کہ آپ کسی سے ختم نبوت کے اوپر بات کریں کہ بس یار اس سے آگے نہیں بولنا، اس کا تو مطلب جلوس نکالنا، مارنا، توڑنا پھوڑنا، لوگوں کو تکلیف، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ آج کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ آپ کی نالج کے لیے عقیدہ ختم نبوت ان چند ٹاپکس میں سے ہے جس ٹاپک پر تمام فرقے والے یکجا ہیں، اکٹھے۔ بریلوی بھی کہتے ہیں ہمارا ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے، دیوبندی بھی کہتے ہیں ہمارا ختم نبوت پر پورا ایمان ہے، اور اہل حدیث علماء بھی کہتے ہیں ہمارا ختم نبوت عقیدہ پر 100% ایمان۔ اس میں امت میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔ چنانچہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مختلف زمانوں میں جیسی اللہ کی حکمت بصیرت تھی مختلف انبیاء کو بھیجتے گئے۔ کسی کو زمین کے ایک حصے پہ بھیجا، کسی کو دوسرے حصے میں بھیجا۔ ایسا بھی ہوا کہ دنیا میں ایک وقت میں دو مختلف علاقوں میں 2 نبی تھے، ایسا بھی ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ ختم کہتے ہیں مہر کو، سٹیمپ کو، جیسے آپ کسی چیز کو بند کر کے سیل کر دیتے ہیں پکا، یا ایک اور لفظ مان کرو ویلڈ کر دیتے کسی چیز کو نا، کسی دروازے کو آپ نے بند کیا اور ویلڈ کر دیا، اس کو کبھی نہیں کھولنا، تو اس کو ختم کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور ختم نبوت کے نبوت کا جو ایک چیپٹر دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ آتے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا اور وہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ چنانچہ آپ کے سامنے بھی میں نے قرآن کی جو آیات پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ٹھیک ہے، کسی کے والد نہیں، بلکہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو نبیوں کی لڑی ہے اس کو مہر لگانے والے ہیں، اس کو سٹیمپ لگانے والے ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی کسی بندے کو نبوت نہیں ملے گی۔ اس میں تھوڑا سا نا لفظی فرق ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ یہاں سے نا چور راستہ اگلے نکالتے ہیں۔ ایک ہے کہ اب کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی، یہ ہے صحیح کانسیپٹ۔ ایک ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہے وہ لوپ ہول جہاں سے دشمن وار کرتا ہے۔ دیکھیں پتہ کیا پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یعنی کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کہیں گے جی پکی بات ہے کوئی نبی نہیں، میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں آنا۔ تو آپ تھوڑی دیر کی سوچ پڑ جائیں گے، یار واقعی یہ تو مستند ترین احادیث صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ سب نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری وقت میں آئیں گے۔ تو اب آپ کے اندر نا ایک کوشچن مارک ڈیولپ کر دیا گیا کہ ابھی آپ تھوڑے دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ختم نبوت، اور ابھی آپ اپنی زبان سے کہیں گے ہاں ایک نبی نے تو آنا ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہاں سے آپ کے عقائد کو شیک کیا جائے گا اور یہاں سے اگلا مضمون کھینچا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اب نبوت کسی کو عطا نہیں ہوگی، ہاں جو پہلے سے اپنے زمانے میں نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام وہ آئیں گے، اور اس زمانے میں اس امت میں وہ نبی نہیں ہوں گے۔ وہ نبی تھے اپنی امت کے لیے، عیسائیوں کے لیے جب اپنے زمانے میں آئے تب کے نبی تھے، اور اب وہ آئیں گے تو اپنی ہی امت کے لیے سابقہ نبوت جو ان کو ملی تھی وہ تھی، لیکن اس امت میں آ کے وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ پاکستان کے اگر چیف آف دا آرمی اسٹاف، اب یہ تمام فورسز کا ہیڈ ہوتا ہے، اب یہ مثال کے طور پہ کانفرنس کے لیے امریکہ چلا جائے،
تو کیا یہ وہاں جا کے بھی چیف آف دا آرمی اسٹاف بن جائے گا امریکن فورس کا کہ جی یہ دیکھو میرے بیجز لگے ہوئے ہیں اور میں چیف آف دا آرمی اسٹاف ہوں، لہٰذا آپ کی ایئر فورس بھی میرے انڈر، آپ کی آرمی بھی میرے انڈر، آپ کی نیوی بھی میرے انڈر؟ تو کیا اس کو مانے گا کہ جی آپ امریکہ کے بھی چیف آف دا آرمی اسٹاف بن گئے؟ ہرگز نہیں، کہیں گے آپ اپنے ملک میں چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں، ہم مانتے ہیں، ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں نبی تھے، وہ نبوت ان کے لیے عیسائی قوم کے لیے تھی۔ اب جب وہ تشریف لائیں گے ان کی اپنی نبوت تو برقرار ہوگی، اس امت کے اندر ان کی حیثیت، ان کی مبارک حیثیت امتی کی ہوگی۔ یہ تو ان کی دعا تھی۔ جیسے ہر نبی کو جب اللہ نے اس آخری امت کا تعارف کروایا، عمریں چھوٹی ہوں گی، تھوڑا سا زندہ رہیں گے اور اجر و ثواب سب سے زیادہ پا جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کی باتیں بتائیں تو ہر نبی نے خواہش کی یا اللہ یہ امت مجھے دے دیں۔ تو اس وقت امت کا تعارف اس لیے کروانا تھا چونکہ بڑی ہستی کا تعارف کروانا تھا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو میرے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے لیے ہے امت۔ تو اس پر انبیاء خاموش ہو جاتے تھے، بس اللہ نے فرما دیا آخری امت ان کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو درخواست کی یا اللہ یہ امت مجھے دے دیں، تو اللہ نے یہی فرمایا کہ وہ تو میرے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ انہوں نے فوراً اگلی دعا کی، انہوں نے کہا یا اللہ اگر آپ وہ امت مجھے بحیثیت نبی عطا نہیں فرماتے تو مجھے اس امت کا حصہ ہی بنا دیجیے۔ ان کی دعا قبول ہوئی، لہٰذا جب لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ رزق دے رہے اور قرب قیامت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس امت کے اندر امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ چیپٹر اتنا سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ لفظ یاد رکھ لیں کہ اب کسی کو نبوت عطا نہیں ہوگی، نبوت ملنے کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کو خاتم النبیین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں نبی کوئی آ سکتا ہے اس امت میں، جی بالکل آ سکتے ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام، بالکل وضاحت ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں ہے۔ اتنی سی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اتنی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس بات کا انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ عقلاً سوچیں، لاجیکلی سوچیں کہ اللہ نے بھی فرما دیا، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، خاتم النبیین کا لفظ تو قرآن نے استعمال کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بے شمار احادیث ہے اس بارے میں کہ میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ یوں مختلف انداز سے کبھی فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتے، کیونکہ ان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، لیکن فرمایا کہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں۔ کوئی عمر رضی اللہ کو بھی یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ یہ نبی ہے، تو بات ولاؤ کانا کر کے آیا کہ اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا، اللہ نے بھی بتا دیا، تو آپ عقلی طور پہ سوچیں کون بندہ اس چیپٹر کو کھولے گا کہ نہیں نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک نبی نے آنا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ایسی بات وہی کرے گا نا جس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہے۔ چنانچہ ہمارے اس خطے میں، اس علاقے میں، مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک شخص ملعون، اللہ کی اربوں کھربوں لعنتیں اس کے اوپر، یہ پیدا ہوا اور اس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اس کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ بیٹھے بیٹھے اس کو کوئی تکلیف ہوئی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ نہیں، بلکہ برٹش آرمی اس خطے بر صغیر میں آئی اور انہوں نے جانے سے پہلے جس طرح بر صغیر کے بڑی ناانصافی کے ساتھ دو ٹکڑے کیے، اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو بھارت اتنا بڑا اور مسلمانوں کو بالکل ایک کونے کی پٹی دے دی اور پاکستان کے نام سے کہا بس یہ تقسیم ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ نہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کم تھی، مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے انڈیا میں۔ تو یہ ناانصافی کی بنیاد پہ تقسیم کی۔ اس تقسیم کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح سے ان کو کاٹیں، ایسی جگہ دیں کہ 4 دن بعد خود ہی ہاتھ جوڑ کے کہیں خدا کے واسطے ہمیں ساتھ شامل کر لو۔ آج چونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں اکثر 14 اگست کے موقع پر یہ اس میں بڑی تفصیل عرض کرتا ہوں کہ جو پانی ہے انڈیا کے وہ علاقے اوپر کی طرف ہے، وہاں سے پانی اس طرف بہتا ہے،
تو کنٹرول ہمارے پاس نہیں، کنٹرول ان کے پاس ہے. لہٰذا جب بھی ان کی فلڈڈ رینز ہوتی ہیں، بارشیں، ان کے ڈیم بھر جاتے ہیں، وہ ڈیم کھول دیتے ہیں، وہ سارا پانی ادھر آتا ہے اور ہمارے کئی دیہات جو ہے بیچ میں بہہ جاتے ہیں. اسی طرح اور کئی چیزوں کے اعتبار سے اس تقسیم کا خاص خیال رکھا گیا. اور یہاں چونکہ 4 مختلف قومیں تو بڑی بڑی تھیں نا، انہوں نے کہا یہ آپس میں لڑ مڑ کے ختم ہو جائیں گے. پنجابی پٹھان سے لڑے گا، بلوچی افغانی سے وہ اس سے لڑے گا، پنجابیوں سے، سندھی ان سب سے لڑیں گے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ملک اپنے بنا کے نا ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، اسی میں ختم ہو جائیں گے. ایک تو یہ کام کیا انگریز نے. دوسرا یہ کام کیا کہ اس نے کہا ان کو دینی طور پر ریلیجیسلی ان کو بریک اپ کریں. اب ان کو بریک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے اندر بہت سارے کام کیے. میں اس وقت ایک مضمون کی بات کرتا ہوں کہ یہ شخص ان کو ملا، یہ سرکاری ملازم تھا، انہی کے دفتر میں کام کرتا تھا. تو یہ بندہ دین کی کچھ باتیں کرتا تھا، اور سنا ہے کہ بہت زبردست کسی زمانے میں مناظر تھا، مناظرے کرتا تھا، اور لوگوں میں اس کی شہرت ہو گئی. اس بندے کو انہوں نے پھر ہائر کیا اور اس کو امپلانٹ کیا، حتیٰ کہ اس نے پھر نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اچھا آپ یہ کہیں گے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ برٹش لوگوں نے اس کو ہم پہ امپلیمنٹ کیا؟ تو دیکھیں نا، ہر چیز کی اصل خود بتا دیتی ہے. لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی کی کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم ملکہ برطانیہ کے وفادار رہو. یہ اس کی اپنی اوریجنل بکس کے اندر لکھا ہوا ہے. جہاد کے خلاف اس نے بہت کچھ لکھا اور کہا میرے آنے کے بعد جہاد ختم ہو گیا، یعنی میں نبی ہوں نعوذ باللہ، اور میں حکم دیتا ہوں کہ میرے آنے کے بعد جہاد ختم ہو گیا، لہٰذا برٹش آرمی سے تم جہاد نہ کرو. یعنی اتنے واضح الفاظ ہیں. اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ بندہ کوئی ڈھکی چھپی بات کر دیتا ہے کہ وہ ایکسپوز نہ ہوتا. تو اتنی واضح بات کی جس سے بالکل ایکسپوز ہو گیا. اس وقت بھی جو قادیانیوں کا بڑا مرکز ہے وہ انگلینڈ کے اندر ہے، وہیں سے مالی سپورٹ ہوتی ہے، ایون نشریات آتی ہیں. آپ نے دیکھا آج کے زمانے میں لوگوں کے ڈش اینٹینے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، سیٹلائٹ جو ریسیور ہوتا ہے، اور کیبلز آ گئی ہیں اور چیزیں آ گئی ہیں، لوگ چینلز اس پہ دیکھتے ہیں. لیکن ابھی بھی آپ کو کچھ گھروں کے اوپر نا ڈش اینٹینا لگا نظر آئے گا. تو ان کا ابھی بھی سیٹلائٹ سے ڈائریکٹ وہاں سے چینل آتا ہے قادیانیوں کا اپنا، جس میں ان کی اپنی نشریات ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کو انگریز نے امپلانٹ کیا. ختم نبوت کا عقیدہ پتہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی شخص سے دلیل پوچھے، کوئی شخص کہے کہ میں نبی ہوں، تو یہ کہ اچھا دلیل بتاؤ کیا ہے، تو فرمایا وہ کافر ہو گیا. صرف اتنا پوچھنے پر کہ تم اگر نبی ہو کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی اپنی بات بتاؤ، کوئی دلیل بتاؤ ہمیں پتہ چلے کہ تم نبی ہو. اتنی بات کسی مسلمان نے پوچھی، وہ دار اسلام سے نکل گیا. کیوں؟ ایک عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے یہ بات. جب واضح ہو گئی بات کہ دروازہ بند ہو چکا، اب کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے. کوئی بندہ ہوا میں اڑ کر دکھا دے، ایک ہاتھ میں آگ پکڑ لے، ایک ہاتھ میں پانی پکڑ لے، جنت کے منظر دکھا دے، ہم اس کو دجال تو مان سکتے ہیں، جادوگر تو مان سکتے ہیں، کوئی شعبدہ باز تو مان سکتے ہیں، نبی نہیں مان سکتے. ہمیں دلیل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی امپورٹنس، اس کو سمجھے. آج کل خاص طور سے جو ینگ جنریشن ہے وہ کہتے ہیں یار تھوڑی سی ٹیبل ٹاک کرنے کا کوئی نقصان نہیں، بات چیت کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، تھوڑی سی دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے یہ. نہیں جناب، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. آپ نے دلیل مانگی، آپ خود دار اسلام سے نکل گئے، چونکہ آپ کے اس عقیدے میں شک پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے مجھے ایسی دلیل، ایسی چیزیں، ایسے معجزات دکھا دے تو میں شاید مان جاؤں کہ یہ نبی ہے. اس لیے کوئی بندہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، ہم اس سے دلیل بھی نہیں پوچھتے، وہ چاہے ہوا میں اڑ کے دکھائے یا جو مرضی کرتب دکھائے. ہم کہیں گے تو جادوگر ہے، تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے. اور ایک دجال نے آنا بھی ہے، اور دجال تو آن ڈیمانڈ چیزیں، آپ معجزہ کہتے ہیں نا، وہ کہے گا مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے، تھنک آف اینی تھنگ، آپ تم سوچو کیا کرنا ہے، میں کر کے دکھاتا ہوں. تو اس کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوگی، جادو ہوگا، ایلوژن کا ماسٹر ہوگا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جس کو دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا. میں اشارہ کر دیتا ہوں، میں کئی دفعہ اس پر بات کی ہے کہ آج کل نا یہ جو پروجیکٹرز ہیں ان پر بہت ایڈوانس لیول پہ کام ہو رہا ہے، 3D پروجیکٹرز. تو دن کی روشنی کے اندر انسان کو
کوئی جانور نظر آ جاتا ہے، کوئی چیز نظر آ جاتی ہے اور وہ بالکل صرف لائٹس ہوتی ہیں، صرف روشنیوں کا تماشا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنا ریئلسٹک ہوتا ہے، یعنی وہ HD کوالٹی میں چلا گیا، اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ وہ ایک عام آدمی جس کو ان پروجیکٹرز کا نہ پتا، وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو بالکل ریئل مانتا ہے۔ تو جب دجال نکلے گا اس قسم کی ٹیکنالوجیز یوز کرے گا، بندے سے پوچھے گا تم بتاؤ تم نے کیا دیکھنا ہے، کسی فوت شدہ شخصیت سے ملنا ہے مجھے بتاؤ، اپنے والد سے ملنا ہے، والدہ سے ملنا ہے، نانے سے ملنا ہے، نانی سے ملنا ہے، جس سے کہو کہ میں تمہیں ملوا دوں گا اللہ، اور وہ سب دجل ہوگا، دھوکا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بھی حدیث ہے کہ میرے بعد بہت سے لوگ جو ہیں یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور مرزا غلام احمد قادیانی انہی میں سے ایک ہے۔ لہٰذا ہم ہرگز اس کو نبی نہیں مانتے، نہ اس کو نبی مان سکتے۔ چنانچہ دو چیزیں ہیں، ایک میں نے بتا دیا عقیدہ ختم نبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب نبوت کسی کو عطا نہیں ہوگی، اور دوسرا ہے ناموس رسالت۔ ناموس رسالت کا تعارف ویسے زیادہ آسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت ہے، ایک عزت ہے، ایک شخصیت ہے، ان کے بارے میں کوئی شخص برا کلام یا نیگیٹو بات نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ریڈ لائن ہے، کوئی کراس کرے گا ہم لحاظ نہیں کریں گے وہ کون ہے، بالکل لحاظ نہیں کریں گے، اس لیے ہم کہتے ہیں اپنا منہ بند کر لو، اس چیپٹر میں اس بات میں کلام ہی نہ کرو۔ بھئی اگر تو غیر مسلم تعریف کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس تعریف کا کیا فائدہ کہ تم نے کلمہ پھر بھی نہیں پڑھا، جاؤ گے تو پھر جہنم کے اندر، اس بات پہ آخرت میں کوئی رعایت تو نہیں ملے گی نا۔ تو اصل تو ان کو ماننا یہ تھا کہ تم ان کا کلمہ پڑھ لیتے، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جاتے۔ یہ ایسی بات ہے جس کی میں مثال دیتا ہوں کہ بیٹا کہ ابو مجھے آپ سے بڑی شدید محبت ہے، کہتے ہیں اچھا بیٹا مجھے پیاس لگی، پانی جی پانی میں نہیں لا سکتا، محبت آپ سے بڑی ہے، اچھا بیٹا جاؤ بازار سے مجھے فلاں چیز لا دو، تو بیٹا ابو آپ سے شدید محبت، میں چیز نہیں لا سکتا، میں گیم کھیل رہا ہوں اس وقت، بیٹا یہ میرے کپڑے استری کر، ابو وہ کپڑے استری میں نہیں کر، ویسے محبت آپ سے بڑی ہے۔ تو یہ جو بھی سنے گا باتیں وہ کہے گا یہ اپنی محبت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ سچا ہوتا نا تو باپ کا اشارہ سمجھتا، کام کہنا بڑی دور کی بات ہے، اس کو پتہ ہوتا کہ والد صاحب کو اس چیز کی ضرورت ہے، وہ دوڑ کے کام کرتا اگر یہ سچا عاشق ہوتا اپنے باپ کا۔ تو ایسے غیر مسلموں کا قاسم کی تعریفیں کرنا، اشعار کہنا ان کے اعتبار سے بیکار گیا، کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اگر موت سے پہلے تو جہنم کی آگ میں چلے گئے۔ تو ناموس رسالت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا دفاع کرنا ہے، بلکہ ہم مسلمان تو ناموس رسالت ہی نہیں بلکہ ناموس انبیاء کے بھی قائل ہیں۔ لہٰذا یہ بات آن ریکارڈ ہے پوری دنیا کے اندر کہ پوری دنیا میں کبھی کسی نبی کا مذاق اڑایا گیا تو جن لوگوں نے آ کے پروٹیسٹ کیا، پرامن احتجاج کیا، سڑکوں پہ نکل کے میڈیا کو متوجہ کیا، تو وہ مسلمان ہی تھے۔ حالانکہ مذاق اڑایا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، فلم بنائی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، اور احتجاج کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ یہودی بھی خاموش ہیں، عیسائی بھی خاموش ہیں۔ ہو بھائی کہنے کو تو تمہارے نبی ہیں نا، تو تمہیں آنا چاہیے تھا باہر اور تمہیں اس پہ احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ بھی یہ فلمیں ان انبیاء پر، ان پاکیزہ ہستیوں پہ نہ بناؤ۔ تو وہاں بھی ناموس انبیاء کی عزت و عصمت کی حفاظت اگر کسی نے کی تو مسلمانوں نے کی۔ کیوں؟ ہم مسلمان اس بات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے ہیں دنیا میں، اور وہ سب چونکہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری ریڈ لائن ہے، ہم تو برداشت نہیں کریں گے اس میں۔ لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی اس نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو کچھ لوگ اس کے مکر و فریب میں آ گئے، کچھ فالوورز اس کے بن گئے، لیکن آج بھی جو لوگ خود قادیانی ہیں ان کو اس بندے کے اصل عقائد کا پتہ نہیں ہے، یعنی وہ بس جیسے باپ قادیانی تھا تو بیٹا بھی قادیانی ہو گیا، یا ماں قادیانی تھی تو اولاد بھی قادیانی ہو، اب وہ بھی ہم مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، بس اتنا ہی پتہ ہے۔
انہوں نے خود مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھی. یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ ہمارے بہت سارے ساتھی اس وقت مرزائیوں کے اندر کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم جا جا کر جب ان سے بات کرتے ہیں، ان کو کتابیں دکھاتے ہیں کہ یہ مرزے کی کتاب ہے اور یہ صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ خود قادیانی کہتے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا. کہنے کہ وہ اسی بات پر قادیانیت کو لات مار کے مسلمان ہو جاتے ہیں. کہنے کہ ہم نے ہزاروں لوگوں کو ایسے مسلمان کیا، انہی کی کتاب ان کو دکھائی. میں کہا ہمیں تو یہ بات پتہ ہی تھی، نہ ہی ہمیں کبھی ترغیب دی گئی کہ اس کی کتابیں پڑھیں. بس وہ سنے سنائے جیسے مسلمان ہو جاتے ہیں، ایسے سنے سنائے قادیانی ہو گئے. یا مال کے لیے یا لڑکی کے لیے جو آج کل ایک لالچ دیا جاتا ہے، ایسے فرقوں والے دیتے ہیں. اب آج کے نوجوان، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پریشان ہوتے ہیں، وہ ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، کہتے ہیں کیا ہو گیا، اور اوپر سے ہم ٹھپا لگ بھی جائے گا قادیانی کا، ہماری دنیا تو اچھی ہو جائے گی، کاریں بہاریں ہو جائیں گی، آخرت برباد کر لیتے ہیں. لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قادیانیوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے. یہ ایک جنرل کوشچن ہے، کسی بندے سے بھی پوچھ لیا جائے تو وہ اس کے دل میں بڑی ہمدردی ہوتی ہے، بیچارے قادیانی ان کو پتہ نہیں کیوں کافر قرار دے دی، کہ پتہ نہیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو کیوں لکھ دیا گیا. بھٹو کے بارے میں میرے شیخ حضرت ڈاکٹر جی فرمایا کرتے تھے، ان کی جو بھی عادات تھیں اب وہ قبر میں چلے گئے، لیکن کہنے لگے کہ ایک کام وہ ایسا کر گئے ہیں کہ جس پر ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے ان کی بخشش ہو جائے گی. اور مان لیں کہ یہی کہ ان کا دور حکومت تھا، اور انہوں نے یعنی مفتیان کے ساتھ مل کر کافی علماء نے اس پہ کام کیا، ان کو قائل کیا، سمجھایا، اور بالآخر انہوں نے سٹینڈ لیا، کیونکہ تھے بڑے جری اور دبنگ آدمی تھے. تو جب ان کو بات سمجھ میں آ گئی نا، تو انہوں نے کہا بھائی میری ذاتی زندگی یا عیاشی جو کچھ بھی ہے وہ تو میرا پرسنل میٹر ہے، یہ اس میٹر میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا. لہٰذا انہوں نے ڈکلیئر کر دیا، اور پاکستان کے قانون کا حصہ بن گیا کہ قادیانی کافر ہے. چنانچہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کی کچھ عبارتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ بندہ کس گندی سوچ کا مالک تھا، اور اپنی دماغ کی گندگی کو اس نے جب کتابوں پر ڈالا اور تحریریں لکھیں تو وہ تحریریں کیا تھیں. میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں، یہ الفاظ بہت معیار سے گرے ہوئے ہوں گے، لیکن میں ان الفاظ کو تبدیل نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایگزیکٹ کتاب ہی کے الفاظ سناؤں گا. سب سے پہلے دیکھیں یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی کتنی توہین کرتا تھا. اللہ اکبر. مرزا قادیانی نے توحید باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات وجود پر جو بہتان لگائے ہیں اس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملتی. چنانچہ ایک تحریر میں وہ لکھتا ہے، میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں. یعنی کہتا ہے کہ میں نے مکاشفے کے اندر کشف کی حالت میں دیکھا کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی خدا ہوں. یہ اس کی کتاب ہے بڑی مشہور، تذکرہ کے نام سے. یہ اس کا پیج نمبر 152 ہے. اسی طرح ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں عورت ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رجولیت کی طاقت، جو مردانہ طاقت ہوتی ہے، اس کا اظہار کر لیا. استغفر اللہ. اسلامی قربانی یہ کتاب کا نام ہے اس کی، پیج نمبر 34. اسی طرح اس نے کہا، اللہ نے مجھے کہا اے مرزا تو مجھ سے میرے بیٹے کی طرح ہے. استغفر اللہ. یہ بھی کتاب تذکرہ جلد 4 پیج 442 کے اوپر ہے. اسی طرح وہ لکھتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا. یہ خزائن بھی اس کی بہت مشہور کتاب ہے، یہ اس کے اندر ہے، پیج نمبر 396. اسی طرح اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے کہا مرزا تو میرے پانی سے ہے. استغفر اللہ. یہ بھی تذکرہ کتاب پیج نمبر 164. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خیر یہ آگے حوالہ جات بہت ہیں لیکن میں بھی شرم کی وجہ سے نہیں کلام کر پا رہا، لیکن اتنا بتانا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس بندے کی اصلیت کیا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اس نے گستاخی کی اور توہین کی، اس کے متعلق ایک بات عرض کرتا چلو پہلے
آپ کو کبھی کوئی قادیانی ٹکر جائے نا تو آپ اس کو کہیں گے تم کافر ہو، تمہارا کلمہ نہیں پڑھتے. آپ اس کو کہیں گے کلمہ پڑھو، آپ پتہ ہے وہ کیا پڑھے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 10 دفعہ پڑھ دے گا آپ کے ساتھ، اور ساتھ ہی مسکین سی شکل بنا کے کہا دیکھو جی ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو آپ کا ہے اور لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں. تو آپ بھی شک میں پڑ جائیں گے، یار کلمہ تو سیم ہے، اس میں تو مرزا غلام احمد قادیانی کا کوئی نام ہی نہیں ہے. تو جناب یہ ایک دجل ہے، دھوکہ ہے، یہ ان کی جماعت کو سکھایا گیا ہے. کیونکہ مرزا نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 2 بار آئیں گے. ایک مرتبہ تو 1400 سال پہلے آ چکے عرب کی زمین میں، اور دوبارہ جو آئے وہ استغفر اللہ وہ میں ہوں، یہ اس نے کہا. تو قادیانی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو محمد کے لفظ سے وہ دل میں مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں، اس لیے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کلمہ پڑھتے ہیں. آپ ایک دفعہ چھوڑیں 100 دفعہ کلمہ پڑھیں گے، کہیں بالکل ہمارا بھی یہ کلمہ ہے، کیونکہ وہ لفظ محمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں لے رہے، بلکہ اپنا قادیان کا شیطان جو ہے نا وہ مراد لیتے ہیں. اس لیے وہ کلمہ آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو آرام سے ڈیسیو کر لیں گے، دھوکہ دے دیں گے. اور اسی لیے آج کا مسلمان کنفیوز ہوتا ہے اور اس کے دل میں ان قادیانیوں کے لیے سافٹ کارنر بھی ہوتا ہے. یہ قادیانی ایک مضمون بڑا اچھالتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے محنت کر رہے ہوتے ہیں، باقی بچوں کا ذہن خراب کرتے ہیں. انہیں کہتے ہیں دیکھو ہم تمہارے جیسے مسلمان ہیں، ہم اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے بھی نبی وہی ہیں، لیکن ہمیں نہ حقوق نہیں دیے جا رہے، ہمیں کافر کہہ کے یہ لوگ بالکل تمام حقوق سے محروم کر دیتے ہیں. یہاں ایک پوائنٹ سمجھ لیں اچھی طرح، قادیانیوں کو پاکستان کے اندر تمام وہ حقوق حاصل ہیں جو باقی اقلیتوں کو حاصل ہیں. مثال کے طور پہ کچھ ہمارے ملک پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، بعض یہودی بھی رہتے ہیں، اسی طرح یہ قادیانی بھی رہتے ہیں. تو جو حقوق تمام ان ہندو، عیسائی، سکھوں وغیرہ کو دیے ہیں وہ تمام حقوق ان قادیانیوں کے. مثلا قادیانی اگر کہیں پراپرٹی خریدنا چاہے اپنے نام سے 100% خرید سکتا ہے، دکان خریدنا چاہے دکان خرید سکتا ہے، مکان خریدنا چاہے مکان خرید سکتا ہے. یہ اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانا چاہے یہ نادرہ سے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوا سکتے ہیں. ہاں ایک شرط ہے کہ اس پر یہ احمدی لکھوائیں گے مذہب کے خانے میں. اسی طرح گاڑی کا لائسنس ہو، ٹرک کا لائسنس ہو، کسی قسم کا، حتیٰ کہ اپنے دفاع میں اسلحے کا لائسنس بنوانا چاہیں بالکل ان کو اجازت بنوا سکتے ہیں. کسی قسم کا بزنس کرنا چاہیں، کہیں جاب کرنا چاہیں، 100% ان کو اجازت ہے، اور یہ بزنس کر رہے ہیں. انہوں نے تو فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں اور ان فیکٹریوں کا مال انجان مسلمان خرید کے ان کو پیسہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ اگر سوچنا شروع کریں گے نا کہ بھی میں بھی پاکستانی ہوں، جتنے حقوق کی فہرست مجھے ملی ہوئی ہے تمام فہرست تو ان قادیانیوں کو بھی ملی ہوئی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے مظلوم اور مسکین شکل بنا کر کہتے جی ہمیں کافر کر کے کارنر میں لگایا جا رہا ہے؟ تو جناب یہی ان کا دجل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی اسلامی ریاست ہو اس میں اگر کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے تو غیر مسلم اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے، تبلیغ کی کبھی اجازت نہیں ہوتی. اگر تبلیغ کی اجازت ہوتی تو پاکستان بھی آج جو ہے نا وہ چوچو کا مربع بن چکا ہوتا. بھائی عیسائی نکلتے لوگوں کو محلے میں عیسائی کرنا شروع کر دیتے، یہودی نکلتے لوگوں کو یہودی کرنا شروع کر دیتے، ہندو نکلتے لوگوں کو ہندو کرنا شروع کر دیتے. اس کی اجازت نہیں ہے. بھائی آپ کو یہ تھوڑی اجازت ہے کہ آپ کو قتل نہیں کیا جا رہا، آپ لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا جا رہا. آزادی سے رہتے ہیں، عام محلوں میں رہتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ ان کے لیے کوئی الگ سے سوسائٹی، الگ محلہ ہے کہ اسی میں رہیں قید ہو کر. نہیں، عام مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، پراپرٹیاں خریدتے ہیں، دکانیں بنا رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. ان کے بچے ہمارے اسکولوں میں جاتے ہیں، ہمارے ہسپتالوں میں یہ لوگ علاج کرواتے ہیں. کسی سہولت سے بھی ڈپرائیو نہیں کیا گیا. صرف ایک چیز جس سے تمام کافروں کو روکا گیا، ان کو بھی روکا گیا کہ بھی آپ اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کر سکتے، آپ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے. اور ہمارے پیارے پیارے بھولے بھالے مسلمانوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اگر کبھی کوئی قادیانی آپ کو کسی جگہ مل جائے جو اپنا لٹریچر تقسیم کر رہا ہو تو آپ نے 15 پہ کال کرنی ہے، پولیس آئے گی، اس بندے کو اریسٹ کرے گی. جی یہ ہے فائدہ ختم نبوت کے قانون بن جانے کا. تو قانونی سطح پر ہمارے ملک کی پولیس ہمارے ساتھ ہوگی.
اور وہ اس کا مٹیریل رنگے ہاتھوں پکڑا دیا، اس کو جیل ہوگی کہ بھئی تمہیں تبلیغ سے منع کیا گیا تھا، تم اپنے مذہب کی تبلیغ تشہیر نہیں کر سکتے، پھر کیسے تم یہ لوگوں میں بانٹ رہے ہو؟ اور ہمارے ساتھیوں نے کیا، ایک ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مارکیٹ میں یہ بندہ اپنے رسالے بانٹ رہا تھا، تو وہ کہنے لگے مجھے کسی نے فون کر دیا، ختم نبوت کے ساتھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، کہنے لگے میں موقع پہ پہنچ گیا اور ہم نے اس کو گھیر دیا، انہوں نے کہا جا نہیں سکتا۔ اب وہ نکلنے کے چکر میں کہتے ہیں ہم نے 15 کو فون کیا، پولیس آئی، اس کو اریسٹ کیا، جیل بھیج دیا۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانونی طور پر آپ کتنے اسٹرانگ ہیں۔ اسی لیے قادیانی بار بار کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ایک دفعہ یہ قانون ختم ہو جائے۔ پارلیمنٹ کے اندر بل لے کے آتے ہیں، کبھی احتجاج کرتے ہیں، کبھی کسی لیڈر کو رشوت لگاتے ہیں، کبھی کسی لیڈر کو رشوت لگاتے ہیں، کبھی ووٹ زیادہ دینے کا جھانسا دیتے ہیں کہ آپ کو ہم الیکشن جتوا دیں گے، بس ہمارے لیے ذرا نرم گوشہ نکال دیں۔ تو یہ ان کی کوششیں اس دن سے جاری ہیں جب سے ان کے خلاف یہ قانون بنا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے متعلق کیا لکھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تو میں نے بتایا نا یہی گستاخی تھوڑی ہے کہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ دنیا میں آئیں گے، ایک مرتبہ وہ اور ایک دفعہ اپنے لیے گنجائش نکال رہا ہے کہ جی دوسری مرتبہ یہ قادیان میں۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا جو بیٹا ہے وہ لکھتا ہے کتاب میں کہ جو شخص مرزا قادیانی کے آنے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کو نہیں مانتا، اس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، کیونکہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک بار پھر دنیا میں آئیں گے۔ حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کلمہ الفصل پیج نمبر 106 کے اوپر اس نے لکھا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے اپنے متعلق اور اپنی جو باقی جماعت ہے جو سب کے سب کافر ہیں ان کے متعلق کیا لکھا کہ یہ تمام خصوصیات جو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی وہ اپنے اوپر فٹ کی۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں، اور جو میری بیویاں ہیں وہ ام المومنین ہیں، اور جو اس کی بیٹی ہے اس کو سیدۃ النساء کہا، ماننے والوں کو صحابہ کہا، جانشین کو خلفۂ رسول کہا، اپنی باتوں کو حدیث کہا، اور اپنی حرکتوں کو سنت کہا، اور اپنے خاندان کو اہل بیت کہا، اللہ اکبر، اور اپنی من گھڑت شیطانی باتوں کو اس نے قرآن کہنا شروع کر دیا۔ آپ کے سرپرائز کے لیے ایک اور بات کہ جو اصل قرآن کریم ہے جو اللہ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ پوری دنیا میں تمام لینگویجز کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا اور نہیں جا سکا۔ قادیان کے اندر پرنٹ ہو کر ان کا قرآن جو تبدیل شدہ ہے وہ پوری دنیا کے اندر مختلف زبانوں کے اندر جا رہا ہے۔ وہ ابھی حالیہ یہ بات نوٹس میں آئی تو پھر یہ کیس عدالت میں چلا گیا اور عدالت نے نوٹس لیا، واللہ اعلم پروڈکشن بند ہوئی یا نہیں ہوئی، تو پاکستان جو کہنے کو اسلام کا مرکز ہے اس مرکز کے اندر بیٹھ کے یہ کام ہو رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ اس نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی بلکہ باقی انبیاء کے بارے میں بھی بہت ہی عجیب و غریب اور نازیبا الفاظ اختیار کیے۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ میری آمد سے ہر نبی زندہ ہو گیا، ہر رسول میری قمیض میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ خزائن پیج نمبر 290۔ شیطانی کلمے کا دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ لکھ یہ رہا ہے کہ انبیاء جو کلام کرتے ہیں، جو وحی آتی ہے، اس میں شیطان بھی اپنی بات داخل کر دیتا ہے۔ ہاں تیری وحی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ خزائن پیج نمبر 439۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار استغفر اللہ اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ یہ اپنی کتاب خزائن کے اندر پیج 291 کے اوپر لکھتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، یہ بھی خزائن کے اندر پیج 291 کے اوپر لکھتا ہے۔ صحابہ کی توہین کس درجے کی اللہ اکبر، کسی کو نہیں چھوڑا۔ چنانچہ صحابہ کے بارے میں کہتا ہے استغفر اللہ، حضرت ابو بکر اور عمر تو مسیح موعود یعنی مسیح موعود مرزا قادیانی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ استغفر اللہ۔
المہدی ایک اس کی مشہور کتاب ہے، جنوری کا جو ایڈیشن ہے، پیج نمبر 1915 کے اوپر. آگے حضرت حسین تعالیٰ کے بارے میں اس نے ایسی بات لکھی ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا. پیج نمبر بتا دیتا ہوں، آپ خود اس کو دیکھ لیجیے گا. اور حضرت حسین تعالیٰ کے بارے میں شدید، اتنی شدید غلاظت ہے کہ میری زبان پہ نہیں آ سکتی. یہ بھی خزائن کے اندر پیج نمبر 477 کے اوپر ہے. اور ایک جگہ لکھتا ہے کہ بعض صحابہ نادان تھے جنہیں سمجھ سے کچھ حصہ حاصل نہیں تھا. یہ بھی خزائن کے اندر پیج 285 کے اوپر. تو اس کی کتابوں میں تو یہ سارا گند اور گوبر بھرا ہی ہوا ہے، اور سب کو پیش کرنا اور یقین جانے پڑھنا بھی اس کے لیے جگرا چاہیے. چنانچہ ایک جگہ پر یہ لکھتا ہے کہ قرآن مجید کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں، یعنی قرآن مجید جو کتاب ہے یہ میرے منہ کی باتیں. یہ بھی تذکرہ کے اندر 4th ایڈیشن کے اندر یہ 548 پیج نمبر پہ کہتا ہے جو حدیث میری وحی کے مخالف ہو اسے ردی کی طرح پھینک دو. اللہ، خزائن پیج نمبر 140. کہتا ہے لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے جاتے ہیں، مگر اگر قادیان میں آنا نفلی حج سے بھی زیادہ ثواب ہے. قادیان جو اس کا علاقہ تھا. یہ بھی خزائن کے اندر پیج نمبر 352 کے اوپر لکھتا ہے. اللہ، آگے پھر ایک ایسی بات ہے میں پڑھ نہیں سکتا اسے. چنانچہ قادیانی جو ہیں یہ مسلمانوں کے بارے میں ہی نہیں، ہم لوگ جو ہیں ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں. کہتا ہے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر ہے بلکہ پکا کافر ہے. یہ اپنی کتاب کلمۃ الفضل کے اندر پیج نمبر 110 پہ لکھتا ہے. کہتا ہے اللہ، جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتے وہ ڈیش کی اولاد ہیں. خزائن پیج نمبر 547. کہتا ہے دشمن یعنی ہم مسلمان، کہتے ہیں ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہیں. اللہ، اور ان کی عورتیں ڈاگی سے بڑھ کر ہیں. اللہ، یہ عام مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ریٹن، زبانی نہیں ہیں چیزیں. اس کی کتابیں خزائن کے اندر پیج 531. میرا خیال ہے یہ آلریڈی کافی گند آپ کے سامنے پیش کیا، اور چونکہ عام مسلمانوں کو اس کی اس درجے کی گندی غلیظ سوچ کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے فوراً کوئی قادیانی ان سے بات کرتا ہے تو اس کے لیے نرم گوشہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے. ایک بات سمجھ لیں، بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ عیسائیوں سے بھی بزنس کر رہے ہیں. بھئی ظاہری بات ہے، ہم انٹرنیشنلی جو امپورٹس ہو رہی ہیں ملک میں، تو سارے مسلمان تو نہیں ہیں نا. کچھ عیسائیوں سے خرید رہے ہیں، کوئی ہم یہودیوں سے خرید رہے ہیں، کچھ ہندوؤں سے خرید رہے ہیں. انڈیا سے فارماسیوٹیکل کا بہت زیادہ سامان آتا ہے، اور بھی آتا ہے، سبزی وغیرہ بھی آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ بھئی اس سوال کا جواب دیں کہ جب آپ عیسائیوں کے ساتھ بھی کاروبار کر لیتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، سکھوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں قادیانی کافر ہیں، ان کے ساتھ بھی تو بزنس کر لیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں اس بات کو سمجھیں کہ کافر 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے کافر، مطلق کافر، ایک ہے مرتد، اور ایک ہے زندیق. یہ 3 کیٹیگریز ہیں کافروں کی. ایک مطلق کافر ہے کہ وہ پیدا ہی ایسے گھر میں ہوا، وہ عیسائی تھا، یہودی تھا، اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں ہندو ہوں. اور جب اس سے مسلمانوں کا پوچھا جائے تو وہ ہمارے بارے میں کہتا ہے ہاں یہ مسلمان ہے اور میں مسلمان نہیں ہوں. وہ بالکل واضح بتاتا ہے یہ مطلق کافر ہے، اس کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے، اس کی اجازت ہے. ایک ہے مرتد. مرتد وہ ہے کہ جو پہلے مسلمان تھا، اسلام لانے کے بعد اب وہ کسی اور مذہب میں چلا گیا، چاہے قادیانی ہو گیا، عیسائی ہو گئے، یہودی، کچھ بھی ہو گیا. اس کے لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس سے ٹوٹل بائیکاٹ کیا جائے. ہر طرح کا سوشل بائیکاٹ، بزنس کا بائیکاٹ، رشتہ داری، ہر قسم کا بائیکاٹ کیا جائے مرتد کے لیے. جو پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا. اور جو زندیق ہے یہ اسی کیٹیگری میں، بلکہ اس سے ایک سٹیپ آگے ہے کہ وہ کہتا ہے مسلمان تو میں ہوں، یہ سارے کافر ہیں. راحت دیکھیے نا، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور کافر تو یہ لوگ ہیں.
تو یہ بندہ زندگی ہے، اس کے ساتھ ہرگز جو ہے بزنس نہیں ہے، اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ ہے۔ تو یہ ختم نبوت اور ناموس رسالت، یہ وہ چیپٹرز ہیں کہ آج کا کلمہ گو ان کی بعض بیسکس کو بھی نہیں جانتا۔ حالانکہ حد تو یہ تھی کہ ہمارا ہر مسلمان بچہ اس محاذ پہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ میں نے حضرت ڈاکٹر جی کو زندگی میں کبھی بھی اتنے غصے میں اور اتنا اونچا بولتے کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے یاد ہے ہم حضرت کے ساتھ جماعت میں نکلے ہوئے تھے، اور حضرت بھی ہمارے ساتھ ہماری سپورٹ کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، غالباً کراچی جا رہے تھے۔ تو ایک بندہ آیا اور وہ حضرت کے ساتھ کچھ بات کرنے لگ پڑا۔ تو ہم نے کہا حضرت دعوت دے رہے ہیں، بات اس نے شروع کی تھی، اور ٹرین کے شور کی وجہ سے نا ہمیں کوئی آوازیں ٹھیک نہیں آ رہی تھیں، آرام آرام سے باتیں کر رہے تھے۔ تو ایک دم نا حضرت نے اتنی زور سے کہا کہ اگر ایسا کوئی دعویٰ کرے گا نا تو حضرت ایک لفظ میں ہم اس کا ٹڈ پھاڑ دیں گے، کہنے لگے میں بڑا چھرا لے کے آؤں گا اور اس کا پیٹ کھول دوں گا جو ایسی بات کرے گا۔ ہم پریشان ہو گئے کہ حضرت کو کبھی ہم نے اتنے غصے میں ایسے الفاظ بولتے نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ بندہ نا چپ کر کے اٹھا، اس نے ایک لفظ نہیں بولا اور وہ ہمارے ڈبے سے نکل گیا۔ تو ہم نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ قادیانی تھا، اور یہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا آرام آرام سے اپنی میٹھی باتوں سے۔ تو جیسے اس نے یہ بات کی نا کہ آپ مانتے ہیں کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، تو میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہم مانتے ہیں۔ تو کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کو بتاؤں آ چکے ہیں، جب کہنے لگے اس طرح کی بات کی تو میں فوراً سمجھ گیا قادیانی۔ تو حضرت نے اس کو اتنا زور سے للکارا کہ بیچارہ ڈر کے ہمارا ڈبہ ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر محاذ پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا دفاع کریں۔ ان کے لیے اگر نرم گوشہ دل میں رکھنا ہے تو ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کرے یہ ہدایت پا جائے اور مسلمان ہو جائے، جو ہر کافر کے لیے ہونا چاہیے۔ چونکہ کسی کافر کو قتل کر دینا اس کے لیے سمجھ لو ہمیشہ کا آپ نے جہنم کا ٹکٹ دے دیا، اب وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک غم یہ تھا کہ آپ ہم فرماتے تھے کہ کسی کافر کو بھی اسلام کی دعوت دو، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، تو وہ آپ کا بھائی بن جائے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ ان کے لیے اگر کوئی سافٹ کارنر ہے تو بس اتنا ہی ہے کہ اللہ کرے ان سے بات چیت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے اچھے طریقے سے کہ اگر یہ کلمہ پڑھ کے واقعتاً توبہ کرے مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا بزنس کیا جائے۔ چنانچہ ایک بائیکاٹ کے حوالے سے کہ ہم بات سمجھ لیں کہ انہوں نے اب مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ فیکٹریاں اور اپنے مال جو ہے بیچنے شروع کر دی ہیں۔ شیزان کے نام سے جو ان کی فیکٹری وہ تو بہت پرانی اور بہت مشہور ہے، چونکہ وہ پٹ گئی اور اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ قادیانیوں کی ہے، تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ اچھا، مسلمانوں کو یہ بار بار دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے کئی سال پہلے جب یہ بات آؤٹ ہو گئی کہ شیزان جو ہے قادیانیوں کی ہے، انہوں نے کچھ عرصے بعد اخبار میں اشتہار دیا کہ شیزان جو فیکٹری ہے یہ فلاں بندے نے لے، کسی مسلمان کا نام لیا، حالانکہ خبر 100% جھوٹی انہوں نے خود بنائی تھی، کسی مسلمان کو نہیں بیچا، وہ آج بھی اس کے تمام جو مالکانہ حقوق ہیں وہ قادیانیوں کے ہیں۔ تو لیکن عام مسلمان جو اتنی گہرائی میں نہیں جاتا، اس نے کہا لو جی پہلے تھی یہ کافروں کی، اب تو مسلمانوں کی ہے نا، اور وہ دھڑا دھڑ شیزان کی چیزیں استعمال کر رہا ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ دھوکہ، دوسرا یاد رکھیے گا کہ یہ مسلمانوں کو اس سے بھی بڑا دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ ان کے لڑکے مسلمانوں کی لڑکیوں کو جال میں پھنساتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر مختلف جگہوں پر، اور شو کرتے ہیں مسلمان ہیں، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو چند سال کے بعد آہستہ آہستہ اس کی ذہن سازی کرتے ہیں، بچے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، اب وہ بیچاری لڑکی سوچتی ہے کہ میری تو زندگی تباہ ہو جائے گی اگر اب میں طلاق لوں گی۔ حالانکہ یاد رکھیے گا کافر کے ساتھ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ڈے 1 ہی زنا تھا، لیکن اب ایک بچی کو نہیں پتا تھا، اس کے پیرنٹس کو نہیں پتا تھا، جیسے ہی پتہ چلے فوراً علیحدگی اختیار کریں، چونکہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں کہ اب طلاق لیں گے، طلاق تب ہوتی جب نکاح ہو جائے، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اسی وقت علیحدگی اختیار کی جائے۔ چنانچہ یہ مسلمان بچیوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں عام مسلمانوں میں گھلنے ملنے کے لیے، اور ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے، جیسے کوئی شخص یہ سوچے کہ کاش اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر کسی کافر کو مشرف اسلام کریں تو ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے، کتنے ثواب کی بات ہے۔ اسی طرح ان کی تنظیم میں سکھایا جاتا ہے کہ تم مسلمانوں کی لڑکیوں کو پھنساؤ، ان سے نکاح کرو اور ان کو کافر یعنی قادیانی کرو، ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔
چنانچہ چند قادیانیوں کی کمپنیز کا میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک شاہ تاج شوگر ملز، شاہ تاج ٹیکسٹائلز، شاہ تاج گھی ملز، شیزان بیوریجز، اور شیزان کی تمام پروڈکٹس یاد رکھیے گا، اس میں کوئی چیز ایگزمپٹڈ نہیں ہے. اسی طرح ادریس فارماسیوٹیکلز، شاہ نواز لمیٹڈ، او سی ایس کوریئرز، پنجاب آئل ملز، کام سٹار، ایم ٹی اے ٹی وی گروپ، جادو ٹی وی گروپ، سونی سائیکل انڈسٹریز، ماسٹرز ٹیکسٹائل ملز، یونیورسل اسٹیبلائزرز، رومی ٹریولرز، سلور سپون ریسٹورنٹ سیالکوٹ، کمبائنڈ ٹیکسٹائلز اور کلفٹن شوز. یہ قادیانیوں کی جو بڑی مشہور کمپنیز ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے اسکول اینڈ کالجز ہیں اس میں نصرت جہاں گرلز کالج، عبدالسلام اسکول آف سائنسز، مرزا مظفر احمد اسکول آف مینجمنٹ اینڈ کامرس، ظفر اللہ خان سوشل سائنسز اینڈ لینگویجز اسکول، نصرت جہاں بوائز کالج، طاہر پرائمری اسکول، ناصر ہائر سیکنڈری اسکول، نصرت جہاں گرلز اکیڈمی اسکول، نصرت جہاں بوائز اکیڈمی اسکول، بیت الحمد ہائی اسکول، اور مریم گرلز ہائی اسکول، مریم صدیق ہائر سیکنڈری اسکول. جو ان کی فارماسیوٹیکل میڈیسن کمپنیز ہیں اس میں ادریس فارماسیوٹیکلز، ایف بی ہومیو کمپنی، لیکسو ہومیو کمپنی، کیوریٹو ہومیو کمپنی، وارسن ہومیو کمپنی، خورشید یونانی دواخانہ اور مطب حمید. یہ قادیانیوں کے ہاسپٹلس کے اندر رشید ہاسپٹل لاہور، عادل ہاسپٹل لاہور، یہ ڈیفینس میں ہمارے علاقے میں، اور ایک مدت تک نہیں پتہ چلا کہ یہ قادیانیوں کے ہیں. اسی طرح ایویسینا میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل لاہور، طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ چناب نگر، فضل عمر ہاسپٹل چناب نگر. یہ چند ایک نام ہیں، یہ سب نام نہیں ہیں چونکہ لسٹ بھی ذرا کچھ پرانی اب تو اور ایڈ اپ ہو چکی ہے. اسی طرح جو قادیانی پروڈکٹس کے اندر ذائقہ گھی اینڈ آئل، مولی سوپ، گاجر سوپ، اسپیڈ جوسز اینڈ ڈرنکس، شیزان مینگو جوس، کین آلیو آئل، کنگ بناسپتی، شان آٹا، راجہ سوپ، پرل بناسپتی، اسپیڈ انرجی ڈرنک، ذائقہ گھی اینڈ کوکنگ آئل، شیزان جوس، شیزان کیچپ، پکل، سمرکند، شیزان کی تمام چیزیں. اسی طرح سنگم دودھ اور تھرمو پلاسٹک، یہ جو پلاسٹک کی باٹلز وغیرہ بنتی ہیں اس کی، اور رحمان کون مہندی. یہ جو ہیں قادیانیوں کے چند کمپنیوں کے نام آپ کے سامنے رکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے. آپ کہیں سے گھر کا سودا لیتے ہوں گے، جب آپ لیں تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ قادیانیوں کا مال میں نے نہیں خریدنا. اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ ہر قادیانی اپنی کمائی کا 1% قادیان بھیجتا ہے. اسی سے ان کے جو لٹریچر چھپتے ہیں، جو میڈیا کے اوپر ان کے ڈرامے فلمیں بنتی ہیں لوگوں کا برین واش کرنے کے لیے، اور جتنے ان کی تبلیغ کے کام ہے وہ اسی پیسے سے ہو رہا ہوتا ہے، اسی جماعت کے کام. جیسے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں نا، اسی طرح ان کا 1% ہے، قادیانی ہونے کے بعد وہ پرسنٹیج دینی ہوتی ہے. تو یہ اب آؤٹ آف کوشچن ہے کہ جی آپ کا مال ادھر نہیں جا رہا، آپ کا مال ادھر جا رہا ہے. تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی اسرائیلیوں کے خلاف آپ کی جنگ یہی ہے کہ وہاں چونکہ آپ نہیں جا سکتے، لڑ نہیں سکتے، تو کم از کم اتنا حصہ ضرور ڈالیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ دشمنی نہ کریں. ان کا جو دشمن اس میں ان کو مار رہے ہیں، ان کو گولیاں خرید کے نہ دیں، ان کو میزائل خرید کے نہ دیں. تو جس طرح اسرائیلی کمپنیز کی بائیکاٹ ہے، مسلمانوں نے الحمدللہ اس کو کیا ہے اور قائم ہے، اللہ قائم رکھے. اور تمام اسرائیلی پروڈکٹس کا، چاہے وہ ریسٹورنٹس ہیں، چاہے ان کی وہ بیوریجز ہیں یا سوپ ہیں یا شیمپوز ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا. اسی طرح اسی اہتمام سے جو ہے وہ ان قادیانیوں کا بھی کرے، کیونکہ اسرائیلی تو وہاں پر نقصان دے رہے ہیں اور یہ قادیانی ہماری جڑوں میں بیٹھ کے ہمیں نقصان دے رہے ہیں. اس لیے اس مضمون کا سمجھنا بہت ضروری تھا. although یہ مضمون بہت تفصیلی ہے اور اس میں ہمارے مختلف ساتھی یعنی جیسے شعبان ختم نبوت ہے اور ساتھی یہ کام کر رہے ہیں اور وہ کورسز بھی کرواتے ہیں تاکہ آپ کو اور ان ڈیٹیل اس کے بارے میں اطلاع کیا جائے اور پھر آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں. اور جو ساتھی کام کر رہے ہیں کوئی بھی فارغ نہیں ہے، آلریڈی جابس کر رہے ہیں، اپنے بزنس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس محاذ پہ بھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا وقت نکالنا ہوگا، پہلے اس کو سیکھ لیں اور سیکھنے کے بعد اسی کی ٹیم میں شامل ہو جائیں. لہٰذا آپ کو آپ کے ہی علاقے میں ڈیوٹی دی جائے گی کہ فلاں سے جا کے ملیں، بات کریں، اس کو سمجھائیں. کچھ نہیں کر سکتے نا تو اپنے وہ دکاندار جو محلے کا ہے نا اس کو سمجھائیں، جا کر اس کو کہیں کہ خدا را یہ پروڈکٹ تو چھوڑ دینا،
اسرائیلی بھی ختم کر دے، لیکن عموماً دکاندار کہتے ہیں کہ ہم دکان خالی کر دیں. تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں بھائی خالی کرنے کو تو نہیں چاہتا، میں اسرائیلیوں کا نقصان چاہتا ہوں، آپ کا تو نہیں چاہتا، آپ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں. میں کہتا ہوں آہستہ آہستہ پروڈکٹس کو ریپلیس کریں. اب پاکستانی پروڈکٹس ماشاءاللہ اچھی کوشش کر رہے ہیں وہ، اور کئی چیزوں میں وہ کمپٹیشن میں پروڈکٹس لا بھی چکے ہیں. آہستہ آہستہ ریپلیس کریں. ابھی آپ کا اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک دم اسرائیلی پروڈکٹس نکال دیں، تو آپ اسرائیلی بھی رکھیں، پاکستانی بھی رکھیں. اب جب کوئی بندہ آ کے صابن مانگے آپ کو یہ لے لو، یہ پاکستانی ہے. اتنا سا کام ہے. آہستہ آہستہ وہ خود ہی آپ کی دوسری پروڈکٹ ختم ہونی شروع ہو جائیں گی اور لوگ پوری طرح کنورٹ ہو جائیں گے. اسی طرح جب میں کسی دکان پہ شیزان دیکھتا ہوں میرا خون کھول جاتا ہے. میرے اختیار میں نہیں ہوتا کہ میں اس بھائی دکاندار کو کیسے سمجھاؤں. تو جب ان کو بات کہتا ہوں، بعض کہتے ہیں جی وہ پرانا مال رکھا ہوا ہے، مجھے نا ایسے کور کرنے کے لیے، جی پرانا مال ہے. کبھی کہتا ہے وہ لڑکا تھا اس نے مال رکھ لیا مجھے پتہ نہیں چلا. حالانکہ سب جھوٹ ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال بیچنے میں کمیشن سب سے زیادہ دیتے ہیں اور دکاندار کو ٹاسک ملا ہوتا ہے. اچھا ایک چیز میں نے تو نوٹ کی، آپ بھی نوٹ کیجئے گا کہ چھوٹے چھوٹے جو جنرل سٹورز ہیں گلی محلے بنے ہوتے ہیں جن کے پاس باٹلز ہوتی ہیں، ان کے پاس نا خالی بوتلوں کے کریٹ باہر پڑے ہوتے ہیں. یہ میں نے پہلے ایک دکان پہ نوٹ کیا، پھر دوسرے پہ میں نے کہا اتفاقاً ہو رہا ہے، لیکن اب تو پتہ لگ رہا ہے یہ پلاننگ کر کے ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو جو باٹلز کے کریٹ نظر آ رہے ہوں گے نا، تو نیچے آپ کو پیپسی کوک کے نظر آئیں گے. جو سب سے ٹاپ پہ ہوگا نا یلو کلر کا، وہ شیزان کا ہوگا. میں نے ایک دکان میں دیکھا، پھر دوسری میں دیکھا، پھر تیسری میں دیکھا. مجھے پتہ لگا یہ اس کے لیے باقاعدہ دکاندار کو پے کر رہے ہیں کہ ہمارا خالی کریٹ بھی تم نے سب سے اوپر رکھنا ہے. اس درجے کی محنت کرتے ہیں اللہ. اور بڑے معصوم بنے ہوئے جی ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے. حقوق صرف ان کو اپنی غلاظت پھیلانے سے منع کیا گیا، اور ہر قسم کے حقوق ان کے لیے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو پھر ساتھیوں نے کارگزاریاں سنائی، کتنی کالج کے اندر بچیاں قادیانی ہو گئی، کتنے لڑکے قادیانی ہو گئے، کتنے جو دکاندار کے پاس لڑکے گئے. یہ لاہور میں کالج روڈ ہے، اس پر مجھے ایک ساتھی جو کام کر رہے ہیں ختم نبوت کا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک قادیانی آیا تھا اور وہ ایئر کولر بناتا تھا. اس نے ٹاسک یہ پکڑا ہوا تھا کہ کوئی لڑکا ورکر مسلمان رکھتا، اس سے کام کرواتا، آہستہ آہستہ نا اس کو پیسے زیادہ دینے شروع کر دیے. اچھا تمہارے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے بتاؤ، وہ کام کروا دیا. آہستہ آہستہ کو شیشے میں اتارتا تھا، حتیٰ کہ اس کو پھر دیکھتا تھا کہ فائنل آفر کہ اس کا تو بس یہ وہی ہے جمعے والا مسلمان، کبھی کبھی جمعہ پڑھنے مسجد چلا گیا. تو اس کو کہتا تھا کہ میں تجھے پوری دکان ڈال دیتا ہوں ایسی، تو بس جو ہے نا ہمارے جیسا ہو جا، شادی بھی میں تیری کراؤں گا خوبصورت لڑکی سے، اور تجھے بزنس بھی سیٹ کر کے دوں گا. تو جو ساتھی مجھے بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کالج روڈ پر اس قادیانی کی ایک دکان تھی، اس وقت 13 دکانیں ہیں. اور یہ اسی طرح لڑکوں کو اس نے بہلا کر ورغلا کر قادیانی بنایا، پھر ان کو دکانیں بنا کر دی. یہ ایک جگہ کی ایک چھوٹی سی کارگزاری ہے. اس وقت جس درجے کی تباہی ہے نا آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم ڈرتے ہیں اس بات سے خدا نہ خواستہ ہمارے امیجیٹ بچوں کے اندر کوئی بندہ اس طرح کی باتیں شروع کر دے. تو وہ دن آنے سے پہلے اس دفاع کی لائن پر کھڑے ہو جائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری آپ ان کا حق ہے کہ ان کے دین کی حفاظت. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نبیوں کی کمی تو نہیں تھی. اللہ تعالیٰ قیامت تک نبی بھیجتے رہتے اور آپ سب کو سب سے آخر میں بھیج دیتے. کوئی مشکل تھا اللہ کے لیے؟ نہیں. کوئی ریزن تھا کہ آپ سب پردہ فرما گئے، امت قائم ہے، تو یہ ذمہ داری مجھے اور آپ کو اللہ نے دینی تھی. ہمیں اس محاذ پہ کھڑا رکھنا تھا. ہم آپ سب کے روحانی فرزند ہیں، ہم نے جو ہے ڈٹ جانا ہے اس کے اوپر، اور قادیانیوں کو اپنے گندے مذہب کی تبلیغ نہیں کرنے دیں. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ختم نبوت، ناموس رسالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی حقوق ہم پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیجیے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 الله
کچھ دیر کے لیے ذکر خفی کر لیجئے، مراقبہ کر لیجئے، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، اس کے شکرانے میں ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما، جتنے گناہ آج تک کیے انہیں معاف فرما. آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ گناہ جو دن میں کیے، جو راتوں میں کیے، معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو محفلوں میں بیٹھ کر کیے، جو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر کیے، معاف فرما. وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں اور جو ہم کر کے بھول گئے، معاف فرما. یا اللہ ہماری زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. بالخصوص گزشتہ مجلس سے اس مجلس کے دوران ہم سے جتنے گناہ ہو گئے، معاف فرما. آئندہ ایک سچی سچی ایمانی قرآنی اسلامی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شخصیت کو جاننے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی سے والہانہ دیوانہ عشق اور محبت کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی دنیا میں ہمیں تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے پیارے نبی ہیں، ان کی قربانیاں، ان کے احسانات اتنے زیادہ ہیں. یا اللہ ہم ساری زندگی دروشی پڑھتے رہیں، حق نہیں ادا ہو سکتا. یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ان کی مبارک احادیث کی محبت عطا فرما، ان کی مبارک عادات اور سنتوں کی محبت عطا فرما، اور ان سنتوں کو یا اللہ اپنے جسم پر سجانے کی توفیق عطا فرما، اپنے کردار میں سجانے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر کو سنت کے مطابق سجانے کی توفیق عطا فرما، اپنے محلوں کو، اپنے ملک کو، پوری دنیا میں یا اللہ سنت کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اندر سے مسلمان بنا دیجیے، اندر سے مسلمان بنا دیجیے، اندر سے رسول اللہ کا عاشق بنا دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن ان کی شفاعت عطا فرما. یا اللہ قیامت کے دن ان کی شفاعت عطا فرما، ان کی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما، ان کے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہونا نصیب فرما. حوض کوثر کا جام ان کے ہاتھ سے یا اللہ نصیب فرما، ان کی جماعت کے ساتھ جنت میں داخلہ یا اللہ نصیب فرما. اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی کے احسانات کو سمجھنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اپنے پیارے نبی کے دشمنوں کو، یا اللہ اپنے نبی کے دشمنوں کو پہچاننے کی، سمجھنے کی، اور یا اللہ ان کا بائیکاٹ کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ وہ دین کو بگاڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہمیں دین پھیلانے والوں میں سے بنا دیجیے، دشمن کا ہاتھ روکنے والوں میں سے بنا دیجیے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیکوکار اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں یا اللہ ان کے رشتے کرنے آسان فرما. جن بھائیوں پر قرضہ ہے قرضے کے بوجھ سے خلاصی عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما. ہم سب کے عزیز کار و رشتہ دار دور قریب کے جو لوگ فوت ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما. جن کی آپ نے بخشش فرما دی انہیں اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. یا اللہ ہمارے مشائخ جو فوت ہو گئے، حضرت غلام دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غلام سبحانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محترم اسلم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یا اللہ ہمارے شیخ و مربی، ہمارے روحانی والد حضرت ڈاکٹر جی رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرما. اپنے سب سے قریب ترین پڑوس میں ان کو جگہ عطا فرما. ہمیں ان کے پیغام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کل قیامت کے دن ہمیں ہمارے مشائخ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیجیے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کی راستوں پر، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے محترم اماں جان کو لمبی زندگی، صحت، عافیت فرما. ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرما. حضرت نے جتنے کام شروع کیے یا اللہ ان میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام حاجات اور دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی تمام خطروں و سازشوں سے اس کو محفوظ فرما. جو پاکستان کا دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما. جس کی قسمت میں ہدایت نہیں انہیں چن چن کے دفعہ دور فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے
خواتین ہیں، مرد ہیں، یا اللہ جہاں تک آواز جا رہی ہے، کچھ لوگ آن لائن، یا اللہ ہر ایک کی دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ پریشانیوں اور آزمائشوں سے ہم سب کو بچا لیجیے، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اپنے فضل سے ہی ہمیں پار لگا دیجیے، ہم کمزور ہیں یا اللہ، ہم پہلے سے مانتے ہم فیل ہو جائیں گے، یا اللہ جو پہلے سے ہی کہہ دے میں فیل ہو جاؤں گا، اس پہ آزمائش نہیں ڈالی جاتی، یا اللہ ہمارے لیے آزمائشوں کو آسان فرما دیجیے، اپنے فضل اور کرم سے اور صفت ستاری کے صدقے یا اللہ ہمیں بس پار لگا دیجیے، اپنی چادر میں، رحمت کی چادر میں ڈھانپ کر ہمیں بھی، ہمارے عیبوں کو بھی، یا اللہ قیامت کے دن ترازو پہ جب اعمال تل رہے ہوں گے ہمارے بد عملیوں پر پردہ ڈال دیجیے، یا اللہ ہمیں چھپا لیجیے، جیسے دنیا میں آپ نے عزتوں کے پردے ڈالے ہوئے ہیں، آخرت میں بھی اللہ عزتوں کے پردے ڈال دیجیے، پل صراط سے پار کرنا آسان فرما دیجیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قبر کی تنہائی اور وحشت میں یا اللہ خیر کا معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرما، کلمے کے اوپر موت عطا فرما، یا اللہ پاکستان کے وسائل میں برکت عطا فرما، ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان عطا فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی بری نظر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تمہارے حق میں بہتر نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہے تمام خیریں میں عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگے تمام شرور سے ہماری حفاظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔